یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ آپ سن لیجیے۔ اگر یہ ادارہ فراڈ ہوا تو، اگر وہ یہ رقم لے کر بھاگ گئے تو، پھر دوسرے ہی لمحے اپنی مجبوریوں، مسائل اور ضرورتوں کا خیال آ جاتا۔ وہ باقاعدہ ایک کمپنی ہے اور میری طرح سے سینکڑوں مجبور لوگ وہاں سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح بھاگ سکتے ہیں؟ وہ یہی کچھ سوچ کر اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے۔ وقار صاحب آفس سے جلد ہی اٹھ کر رات کے کھانے کا سامان گھر لے کر آئے تھے۔ یہ آج کیا اٹھا کر لے آئے ہو؟ امی نے پوچھا۔ تصور کراچی آ گیا ہے، آج اس کے ابو کا فون آیا تھا، وہ ملنا چاہ رہا تھا، میں نے کھانے پر بلا لیا۔ سوچا کہ داماد پہلی بار گھر آ رہا ہے تو خاطر تو ہونی چاہیے۔ یہ اچھا کیا آپ نے، امی بولی۔ ابو بھی رات کے کھانے کی تیاری میں امی کی مدد کر رہے تھے۔ عالیہ اور عرصا نے مل کر گھر کی صفائی کر لی تھی۔ آپ فکر نہ کریں باجی، میں کسی نہ کسی طرح آپ کو ان کی ایک جھلک تو ضرور دکھا دوں گی، عالیہ نے کہا تو اس کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے بیتے دنوں کے نقشے پا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ہمیں عرصا بیٹی بہت پسند ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری اور معصوم بچی ہے، اللہ اس کا نصیب بھی اچھا کرے۔ ہمیں شادی کی جلدی ہے کیونکہ تصور بیٹا 2 ماہ تک پاکستان واپس آ جائے گا اور صرف 1 ماہ کی چھٹی پر آئے گا، اس لیے ہمیں اسی عرصے میں شادی کرنی ہوگی۔ تصور کی امی نے عرصا کی امی اور ابو سے کہا، ٹھیک ہے بہن، ہم کسی نہ کسی طرح تیاری کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ عرصا کے ابو نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی تیاری شروع کر دیں؟ تصور کے آتے ہی ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے، تصور کے ابو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ابو ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے تھے۔ باہر نکلنے سے پہلے تصور کی امی کو کچھ یاد آیا تو واپس پلٹ کر آئیں۔ عرصا کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اس کی امی نے کہا۔ میں اس سے مل لوں، اسے پیار تو دے آؤں۔ وہ اس کے کمرے کی طرف آئیں تو عرصا کی امی بھی ساتھ ہی آ گئیں۔ عرصا اپنے قمیض کی ترپائی کر رہی تھی۔ کمرے کے باہر آوازیں سنی، جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ اندر آ گئی۔ اچھا بیٹے، اب ہم جا رہے ہیں، 2 ماہ بعد تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئیں گے۔ تصور کی امی نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو اوپر اٹھا کر پیار کیا اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ اب اجازت دے بہن، انہوں نے امی کا ہاتھ تھام کر کہا، پھر کمرے سے باہر آ گئیں۔ ان کے شوہر باہر گاڑی میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عرصا کی امی ابو نے انہیں خدا حافظ کہا اور اندر آ کے، آپ نے انہیں 2 ماہ کا وقت دے دیا، مگر اس عرصہ میں تیاری ہو جائے گی؟ امی نے فکر مندی سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اللہ مالک ہے بیگم، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، اور سب کچھ تو تیار ہو جائے گا، مگر زیور کا کیا ہوگا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ وہ بہت پر امید تھے۔ میرے پاس 2-4 کنگن ہی تو رہ گئے جو میں دونوں لڑکیوں کو دے دوں گی، مگر باقی زیور کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ میں کل کچھ نہ کچھ انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنا فنڈ ایڈوانس میں نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارے اگر ابھی فنڈ نکلوا لیا تو آگے عالیہ کا کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو رقم نکلوانی ہی پڑے گی، ورنہ تو گزارا نہ ہوگا۔ ابو نے جواز پیش کیا تو امی کچھ نہ کہہ سکیں۔ آپ کو ان سے کچھ مہلت مانگ لینی چاہیے تھی، 2 ماہ تو کم ہے۔ یہ سب نصیب کی بات ہوتی ہے بیگم، ہماری بیٹی کو کچھ ملے گا، اس کے نصیب کا ہی ملے گا۔ بس اب تم فکر نہ کرو، اللہ کا نام لے کر تیاری شروع کر دو۔ ابو نے سب کچھ عرصا کی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ امی نے بھی اب سوچنے سے زیادہ عمل کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے ایک صندوق کھولا اور اس میں سے کچھ چیزیں اور کپڑے نکالنے لگیں۔ اس باکس میں وہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچا کر عرصا کے لیے چیزیں جمع کرتی رہی تھیں۔ کبھی کوئی کپڑا خرید لیا، کبھی کوئی برتن، کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ بیٹی کی شادی کے لیے تو سوئی سے لے کر فرنیچر تک کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اندر تخت پر وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے نکال کے رکھیں اور ان میں سے کپڑے اور برتن الگ کرنے لگیں۔ ارے یہ تم کیا نکال کر بیٹھ گئی ہو؟ ابو نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ میں عرصا کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتی رہی تھی، اب دیکھ رہی ہوں کیا کچھ جمع ہے اور کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایسا کرو کہ ایک فہرست بنا لو ان سب چیزوں کی، اس سے آسانی ہو جائے گی، ابو نے مشورہ دیا۔ وہی کرنے لگی ہوں، امی نے کہا۔ پھر عرصا کو دوسرے کمرے سے آواز دے ڈالی۔
ارسا بیٹی ذرا یہاں آ کر میرے ساتھ ہاتھ بٹانا۔ ارسا ان کے پاس چلی آئی۔ ایک کاغذ پینسل لے کر آنا اور ان چیزوں کی ایک فہرست تو بنا دو مجھے، انہوں نے کہا۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ تیری شادی کے لیے کچھ چیزیں جمع کر کے رکھی ہیں، اب انہیں نکال کر دیکھ رہی ہوں کہ کون کون سی چیز کم ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ بولی۔ ارسا نے میز کی دراز سے کاغذ پینسل نکال لی تھی، امی کی بتائی ہوئی چیزوں کی فہرست بنانے لگی۔ اس فہرست کے مطابق اب امی کے پاس 10 ریشمی جوڑے تھے، 2 ساڑیاں تھیں، برتنوں میں پتیلیوں کا سیٹ مکمل تھا، کراکری میں ایک ڈنر سیٹ اور واٹر سیٹ تھا، باقی دوسری ضرورت کی چند چیزیں تھیں، ابھی تو بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں باقی تھیں۔ ارسا فہرست بنا کر انہیں دے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ امی وہ فہرست لے کر ابو کے پاس آ گئی۔ یہ دیکھ لیں کتنی چیزیں اور ابھی کیا کچھ باقی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بیگم اور جانتا ہوں سب کچھ، وہ ایک آہ سے بھر کر بولے۔ یہ تو میں نے ہر مہینہ کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر جمع کر لیا تھا، یہ تو بہت ناکافی ہے، اگر جوڑے کم بھی رکھوں تو نکاح کا جوڑا تو بھاری ہوگا نا، پھر زیور اور چائے مٹھائی کا خرچہ۔ یا اللہ تو مدد کر، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ وہ بہت افسردہ ہو گئی تھیں۔ ابو بھی کچھ سوچ کر پریشان تھے مگر مایوس نہیں تھے۔ بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے بھی ٹھنڈی آہ بھر کر کہا اور پھر اٹھ کر نماز کے لیے وضو کرنے چلے گئے۔ دوسرے دن وہ آفس گئے تو انہوں نے اپنے فنڈ میں سے ایڈوانس کے لیے درخواست دے دی تھی۔ مینیجر صاحب اگر جلد ہی بندوبست ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کی مجبوری جانتا ہوں وقار صاحب، آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی درخواست نہیں دی اور نہ ہی کبھی کوئی ایڈوانس یا قرض لیا۔ آپ کی اس درخواست پر انشاءاللہ ضرور غور کیا جائے گا۔ آج کل ڈائریکٹر صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، ان کے آتے ہی سب سے پہلے آپ کا کیس پیش کروں گا۔ کب تک آ جائیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ 2 دن تک آ جائیں گے اور انشاءاللہ 1 ہفتے تک آپ کا کام ہو جائے گا، مینیجر صاحب نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب۔ وہ پر امید ہو کر چلے آئے۔ گھر پہنچے تو امی ان کی منتظر تھیں۔ کوئی بات کیا آپ نے آفس میں؟ ہاں میں نے ایڈوانس کے لیے بات کی ہے، 1 ہفتہ کے اندر مل جائے گا۔ چلو اللہ کا شکر ہے، اس نے کوئی تو بات بنائی۔ امی نے ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا اور ابو تھکے ہوئے تھے، اندر کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ شام کو وہ سو کر اٹھے تو ارسا ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ بیٹی ذرا آج کا اخبار تو دکھانا، انہوں نے ارسا کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہا۔ جی اچھا ابو۔ ارسا فوراً دوسرے کمرے میں آئی، بکھرا ہوا اخبار سمیٹا اور ابو کے پاس لے آئی۔ شاباش بیٹی، لو یہ کپ لے جاؤ۔ انہوں نے چائے کا خالی کپ اسے واپس کرتے ہوئے کہا۔ کپ لے کر چلی گئی تو ابو نے اخبار میں اپنی نظریں گم کر دیں۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اچانک وہ چونک گئے۔ خوشخبری! اول والدین کے لیے شادی کوئی مسئلہ نہیں رہی، زیورات، جہیز، فرنیچر کے لیے اب آپ کو قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معمولی سا ایڈوانس دے کر یہ سب چیزیں آپ کی ملکیت بن سکتی ہیں، آج ہی رجوع کریں۔ اس اشتہار کے نیچے کمپنی کا نام اور فون نمبر ایڈریس دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کئی بار یہ سطریں پڑھیں۔ اگر میں معمولی سا ایڈوانس دے دوں تو ارسا کے جہیز کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وقار صاحب نے سوچا، غور کیا، وہ بات دل کو لگی تو وہ خوش ہو گئے۔ جلدی سے اٹھ کر اخبار لے کر ارسا کی امی کے پاس آ گئے۔ ارے بیگم کچھ پڑھا تم نے؟ کیا؟ ارسا کے لیے۔ انہوں نے کروشیا روک کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھو ہماری پریشانی کا حل۔ یہ وہ کیسے؟ وہ چونک گئیں۔ یہ پڑھ لو نا، وہ بولے۔ امی نے وہ اشتہار پڑھا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ میں کل فون کر کے معلوم کروں گا کہ کیا طریقہ کار اور کتنا ایڈوانس دینا ہے۔ اگر یہاں بات بن گئی تو میں یہیں سے سارا جہیز لے لوں گا۔ مجھے لگتا ہے خدا نے ہماری سن لی ہے، ہماری مشکل آسان کر دی ہے۔ آپ کل ہی ساری معلومات کر لیں، امی نے کہا۔ ہاں نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اخبار کا وہ اشتہار کاٹ کر اپنے پاس احتیاط سے رکھ لیا۔ زندگی نے ایک نئی امید دکھائی تھی اور وہ اس امید کو یقین میں بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ رات بھر ان کی آنکھیں بیٹی کی سہانی زندگی اور خوشگوار مستقبل کے خواب دیکھتی رہیں۔ صبح آفس جاتے ہوئے انہوں نے اس اشتہار کا تراشا یاد سے اپنی جیب میں رکھا اور آفس آ گئے۔ آفس آ کر انہیں وہاں فون کرنے کی جلدی تھی۔ انہوں نے فوراً فون کیا۔ وہاں گھنٹی بجتی رہی مگر کسی نے اٹھایا نہیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فون کیا، پھر کوئی جواب نہ ملا۔ 10 بج چکے تھے اور ابھی تک وہاں کوئی نہ آیا تھا۔ اب تو انہیں گھبراہٹ اور پریشانی ہونے لگی تھی۔ 11 بجے انہوں نے پھر فون کیا تو فون مل گیا۔
خاتون آپریٹر نے فون اٹھایا۔ وقار صاحب نے اس اشتہار کا حوالہ دے کر بات شروع کی۔ فون پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی محترم، آپ ایسا کریں، ہمارے دفتر تشریف لے آئیں، پھر ہم آپ کو ساری معلومات دے سکیں گے۔ خاتون آپریٹر نے جواب دیا، جی اچھا۔ وقار صاحب بولے اور اس خاتون سے ان کے آفس کا ایڈریس پوچھنے لگے۔ ایڈریس سمجھ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں اکیلا کہاں مارا پھروں گا، فون بند کر کے انہوں نے سوچا، کیا بات ہے وقار صاحب، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ان کے کلیگ عابد صاحب نے انہیں فکر پریشانی میں ڈوبا ہوا دیکھا تو کہا، عابد صاحب اب آپ سے کیا پوشیدہ ہے، 2 ماہ بعد بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے پریشان ہوں۔ کل میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا تھا ایک کمپنی کے بارے میں، وہ قسطوں پر فرنیچر زیورات فراہم کرتی ہے۔ میرے پاس یکمشت اتنی رقم تو نہیں ہے کہ سارے اخراجات پورے کر سکوں۔ سوچ رہا ہوں کہ قسطوں پر ہی یہ سامان لے لوں، آہستہ آہستہ قسطیں اتارتا رہوں گا۔ ہاں وقار صاحب، میں نے بھی سنا ہے کہ آج کل یہ کاروبار بہت زور پکڑتا ہے اور لوگوں کی اس طرح سے پریشانیاں حل کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کا بندوبست کر لیں تو آپ کی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ میں ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے آفس جاؤں گا، مگر جاؤں کیسے؟ کیوں؟ اب کیا مشکل ہے؟ میں اب اکیلا کہاں تلاش کروں؟ آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ عابد صاحب نے ان سے ایڈریس لیا، پھر کچھ سوچنے لگے۔ آپ شام کو آفس سے ہی میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو ان کے آفس لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ عابد صاحب۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے وقار صاحب، آپ کی بیٹی ہماری بھی بیٹی ہے، اس کا کام ہمارا کام ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ وقار صاحب کو آفس میں وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے آفس ٹائم ختم ہوا تو وہ عابد صاحب کے ساتھ نیچے اتر آئے اور ان کے موٹر بائک پر بیٹھ کر اپنی امیدوں کی راہ گزر پر سفر کرنے لگے۔ عابد صاحب ان کے ساتھ آفس تک آ گئے تھے۔ انہیں وہاں پر اکیلے چھوڑ دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ وقار صاحب نے پہلے کبھی اس قسم کے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ آفس تلاش کر کے اندر آئے تو ایک بڑے سے ہال میں چند لوگ اپنی اپنی میزوں پر بیٹھے تھے اور ہر میز پر ان کے سامنے کوئی نہ کوئی اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی پذیرائی کے لیے ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے لگے۔ آئیے، انہیں دیکھ کر ایک خاتون نے کہا۔ وہ دونوں اس کے سامنے والی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے، صبح میں نے آپ کے دفتر فون کر کے کل اخبار میں آنے والے اشتہار کے بارے میں معلوم کیا تھا، آپ نے اپنے دفتر بلایا تھا۔ وقار صاحب نے اپنی جیب سے اخبار کا تراشا نکالتے ہوئے کہا۔ تو ان کے دکھانے سے پہلے اس خاتون نے چند چھپے ہوئے اشتہار ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ ہماری مختلف اسکیمیں ہیں، جن میں سے ایک قرعہ اندازی کی اسکیم ہے۔ آپ ہر ماہ معمولی سے رقم ادا کریں اور ہر ماہ 50,000 کا انعام حاصل کریں۔ اگر آپ کا انعام نکل آئے تو آپ کی باقی سارے قسطیں معاف۔ دوسری اسکیم اقساط پر اشیاء دینے کی ہے۔ آپ کچھ ایڈوانس دیں، پھر ہر ماہ قسط ادا کریں اور 2 ماہ بعد آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ کتنا ایڈوانس دینا ہوگا؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زیور اور فرنیچر چاہیے۔ کتنی مالیت کا؟ 50,000 کی مالیت کا۔ تو پھر آپ کو 20,000 روپے ایڈوانس کے طور پر دینا ہوگا اور ہر ماہ 1,000 روپے قسط ادا کرنی ہوگی۔ 20,000 ایڈوانس؟ وہ چونکے۔ اس میں ہمارا منافع بھی شامل ہے، ہم آپ کو ایک ساتھ پر ہر چیز فراہم کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا بھی تو کوئی منافع ہونا چاہیے۔ خاتون نے جواب دیا۔ اچھا، وقار صاحب کچھ بجھ سے گئے۔ اگر آپ بازار سے چیزیں لیں گے تو آپ کو یکمشت یہ رقم ادا کرنی ہوگی، اور ہمارے پاس دن میں ایسے سینکڑوں افراد تشریف لا رہے ہیں جن کے پاس بیٹی کی شادی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم معمولی سا ایڈوانس لے کر آپ کی مشکل حل کر دیتے ہیں۔ خاتون انہیں مکمل طور پر مطمئن کر رہی تھیں۔ وقار صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اگر آپ ہمارے پاس اپنی مشکل کا حل تلاش کرنے آئے ہیں تو دیر نہ کریں۔ بزرگوار، ہمارا یہ فارم ہے، آپ اسے لے جائیں اور دل مانیں تو بھر کر لے آئیں۔ اس خاتون نے وہ فارم انہیں دیتے ہوئے کہا۔ فارم بھرنے کا طریقہ کار سمجھا دیا۔ ایک فارم کی قیمت 15 روپے ہے۔ اگر آپ یہ فارم لے کر جا رہے ہیں تو 30 روپے جمع کرا دیں۔ جب یہ فارم جمع کرائیں گے تو 100 روپے رجسٹریشن فیس ہوگی۔ 2 آئٹم کے لیے بکنگ کروا رہے ہیں، اس لیے 200 روپے آپ کو جمع کرانے ہوں گے۔ بکنگ کے 2 ماہ بعد آپ کو آپ کی چیز مل جائے گی۔ یہ بات یقینی ہے کہ چیز مل جائے گی وقت پر؟ عابد صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل یقینی، آپ بے فکر ہو کر بکنگ کرائیں، یا آپ دیکھیں ہماری بکنگ رسید۔ ہزاروں کی تعداد میں ہم بکنگ کر چکے ہیں اور اکثر زیورات کے لیے ہیں۔ بیٹی کی شاید ہمارے معاشرے کا اہم مسئلہ بن گئی ہے، اس لیے ہم نے آپ جیسے لوگوں کی خدمت کے لیے ادارہ کھولا ہے۔ خاتون نے ان کی بھرپور تسلی کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔
فارم لے کر انہوں نے 30 روپے قیمت ادا کی اور چلے آئے۔ میرے بچے بھی رنگین ٹی وی کے لیے ضد کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی انہیں یہیں سے قسطوں پر ٹی وی لے کر دے دوں۔ عابد صاحب نے موٹر بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے وقار صاحب کو سٹاپ پر ڈراپ کیا اور پھر چلے گئے۔ وقار صاحب آج دیر سے گھر پہنچے تھے اور تھک بھی گئے تھے۔ آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ وہ برآمدے میں ہی تخت پر بیٹھ گئے۔ آج دیر بھی تو ہو گئی۔ آج میں قسطوں پر چیزیں دینے والی کمپنی میں گیا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ کوئی بات بنی؟ امی نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں بتاتا ہوں ابھی۔ انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے کاغذات نکالتے ہوئے کہا۔ یہ ان کے فارم ہے۔ میں 2 فارم لے کر آیا ہوں، ایک زیور کے لیے، دوسرا فرنیچر کے لیے۔ اس کی قیمت 15 روپے ہے اور 100 روپے رجسٹریشن فیس، اور باقی وہ ایڈوانس۔ دونوں چیزوں کے لیے 20,000 روپے ایڈوانس ہے۔ 20,000 ایڈوانس کچھ زیادہ نہیں ہے؟ زیادہ تو مجھے بھی لگا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اتنی ڈھیر ساری رقم یکمشت کہاں سے لاؤں گا۔ 20,000 میں دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو میں نے صبر شکر کر لیا۔ اور ماہانہ قسط وہ 1,000 روپے دینی ہوگی۔ سوچ لیں آپ پر بوجھ بڑھ نہ جائے، وہ بولیں۔ یہ بوجھ اگر پڑے گا تو قسطوں میں پڑے گا اور آہستہ آہستہ اتر جائے گا۔ اگر کسی سے لوں گا یکمشت کہاں سے ادا کروں گا؟ میرا تو خیال ہے کسی سے مشورہ کر لیں۔ میں اپنے آفس کے ایک دوست کے ساتھ ہی گیا تھا، پھر اس نے کیا مشورہ دیا؟ یہی کہ یہ اچھا اقدام ہے دوسروں کے مسائل حل کرنے کا۔ پھر بھی آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ ہاں، میں ابھی تو فارم جمع نہیں کراؤں گا جب تک کہ رقم کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے کاغذات اٹھائے اور اندر کمرے میں چلے آئے۔ ڈائریکٹر صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی درخواست دے دی فنڈ میں سے ایڈوانس کے لیے۔ مینیجر صاحب اب اپنی پوری کوشش کر کے میرا یہ کام کرا دیں۔ آپ فکر نہ کریں وقار صاحب، مجھے یقین ہے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر صاحب ضرور آپ سے تعاون فرمائیں گے۔ وقار صاحب کے اصرار پر مینیجر صاحب اسی دن ان کی درخواست اور فائل اندر لے گئے تھے اور وقار صاحب کو دوسرے دن جواب دینے کے لیے کہا تھا۔ وقار صاحب کو سوچنے، مزید غور کرنے کے لیے ایک دن اور مل گیا تھا، اور وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں غور کرتے رہے کہ قسطوں والے معاملے میں الجھیں یا نہیں۔ دل و دماغ دونوں راضی تھے۔ کبھی کبھی ایک خدشہ سا دامن تھام لیتا تھا۔ اگر یہ ادارہ فراڈ ہوا تو؟ اگر وہی رقم لے کر بھاگ گئے تو؟ دوسرے ہی لمحے اپنی مجبوریوں، مسائل اور ضرورتوں کا خیال آ جاتا۔ وہ باقاعدہ ایک کمپنی اور میری طرح سے سینکڑوں مجبور لوگ وہاں سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، وہ کس طرح بھاگ سکتے ہیں؟ وہ یہی کچھ سوچ کر اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے۔ دوسرے دن وہ آفس گئے تو ان کی درخواست منظور ہو گئی تھی۔ ڈائریکٹر صاحب نے آپ کی درخواست پر سائن کر دیے ہیں۔ 50,000 ایڈوانس منظور ہوا ہے۔ میں اکاؤنٹنٹ سے کہہ کر آپ کا چیک بنوا دوں گا، آپ کو وہ چیک مل جائے گا۔ مینیجر نے بڑا پر امید جواب دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مینیجر صاحب، وہ واقعی بہت احسان مند تھے۔ وہ چیک لے کر گھر آئے تو ان کے شانوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ میں تم سے کہتا تھا نا بیگم، پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ اب دیکھو اس نے ہماری مدد تو کی ہے نا۔ انہوں نے چیک ارسا کی امی کو دکھاتے ہوئے کہا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہماری پریشانی کچھ تو کم کی۔ میں کل یہ چیک کیش کروا کر فارم جمع کروا دوں گا۔ فارم جمع کرانے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیجیے گا۔ امی نے پھر ان سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جو قسمت میں ہونا ہوگا ہو کر رہے گا بیگم، انہوں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ دوسرے دن چیک کیش کروا کر آئے تو 50,000 کی رقم ان کی جیب میں تھی۔ وہ جلد سے جلد اس رقم سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جلدی عابد صاحب کی مدد سے وہ دونوں فارم بھروائے اور وہ ضمانت کے طور پر عابد اور ایک اور کلیگ کے دستخط لے لیے۔ شام کو عابد صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ دونوں فارم فیس اور ایڈوانس کی رقم کے ساتھ جمع کرا دیے۔ 20,000 روپے دیتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں غریب آدمی ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ آج تک ایسا کام نہیں کیا۔ مجھے وقت پر چیزیں مل جائیں گی نا؟ انہوں نے اس خاتون سے کہا جس نے پہلے بھی انہیں ڈیل کیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں بزرگوار، آخر ہم ایسے ہی تو نہیں اتنا بڑا کاروبار چلا رہے ہیں۔ اس خاتون نے فوراً ان سے رقم لے لی اور رسید بنا کر دینے لگی۔ آج آپ کی بکنگ ہوئی ہے، 2 ماہ بعد آپ کو زیورات اور فرنیچر کی ڈلیوری ہو جائے گی۔
اس سے 15 دن پہلے آپ دونوں چیزوں کے لیے ڈیزائن اور آرڈر بک کروا دیجیے گا تاکہ وقت پر آپ کو چیزیں دی جائیں۔ اس نے رسید پر ڈلیوری ڈیٹ ڈال کر اپنے ادارے کی اسٹیمپ لگا دی۔ شکریہ بیٹی، وقار صاحب نے رسید لیتے ہوئے کہا۔ آپ یہ رسید سنبھال کر رکھیے گا، اس خاتون نے تاکید کی، تو انہوں نے وہ رسید احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لی۔ عابد صاحب کے ساتھ نیچے واپس آ گئے۔ وقار صاحب، اس رسید کی فوٹو کاپیاں کروا لیجیے گا احتیاطاً، عابد صاحب نے مشورہ دیا۔ ہاں، میں اصل رسید ساتھ ساتھ لیے نہیں پھروں گا۔ اللہ مبارک کرے وقار صاحب، بڑے بڑے آئٹم کی طرف سے تو آپ کی پریشانی دور ہوئی۔ عابد صاحب نے کہا، ہاں اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ عوام کی پریشانیوں کے لیے یہ اچھا حل ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کے لیے رنگین ٹیلی ویژن بک کروائیں گے۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں پہلے آپ کی چیزیں مل جائیں، اس کے بعد کرواؤں، تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ لوگ وقت پر چیز دے دیتے ہیں۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ دھوکہ دیں گے؟ وقار صاحب پریشان ہو کر بولے۔ خدا نہ کرے وقار صاحب، میرا ہی مطلب نہ تھا۔ انہیں ان کے گھر کے قریبی اسٹاپ پر ڈراپ کر کے وہ واپس پلٹ گئے۔ امی ان کا انتظار کر رہی تھیں کہ وہ آئیں تو معلوم کریں کہ امیدوں نے کہاں تک ساتھ دیا۔ وقار صاحب گھر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر انہیں بھی تسلی ہو گئی۔ پیسے مل گئے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، اور انہیں ٹھکانے بھی لگایا، وہ بولے۔ کیا مطلب؟ گھبرا کر بولی۔ ایڈوانس دے کر آیا ہوں فرنیچر اور زیورات کے لیے۔ اچھا، شکر کا سانس لے کر بولی۔ ہماری فکر تو آدھی ہو گئی، یہ 30,000 روپے بچے ہیں، باقی میں کچھ اور بندوبست کروں گا۔ انہوں نے باقی کے 30,000 امی کو دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تو اتنا کام باقی ہے، لڑکی کی شادی کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ خدا نے ہمیں کوئی بیٹا ہی دیا ہوتا، آج یہ پریشانی آدھی ہوتی۔ ان کے دل سے آہ نکلی، اسی لیے امی ارسا وہاں سے گزر کر باورچی خانے کی طرف گئی تھی۔ امی کے دل سے نکلنے والی یہ آہ اس کے دل کا سکون لوٹ کر لے گئی تھی۔ جب سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ بہت خاموش اداس سی رہنے لگی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے رشتہ پسند نہیں تھا، یہ اس کو تصور کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ اس نے مشرقی لڑکیوں کی طرح ماں باپ کی رضامندی پر سر جھکایا تھا۔ انٹر کرنے کے بعد وہ 4 سال سے گھر پر ہی تھی۔ کئی بار سوچا کسی اسکول میں ہی سروس کر لے، کچھ پیسے تو ہاتھ آئیں گے۔ اگر اس نے اسی طرح سے کچھ جمع کر لیا ہوتا آج کام ہی آتا۔ اور بھائی کی کمی اتنی شدت سے محسوس نہ ہوتی۔ سارا بوجھ ابو کے کاندھوں پر آن پڑا تھا، اس کی وجہ سے کتنی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ ابو کو جانے کیا جلدی تھی، ایک سال بعد ہی کر دیتے۔ اس عرصے میں کچھ جمع کر کے اپنی مشکل آسان کر لیتے۔ اب کس قدر پریشان اور فکر مند تھے اس کے لیے۔ کاش میں ان کے گھر میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، میری وجہ سے کتنے پریشان ہیں، اور شادی کے بعد کب تک ابو قرض اتارتے رہیں گے، وہ دکھ سے سوچتی رہ گئی۔ خدایا تو ہم سب کی مشکل آسان کرنا، وہ بھی اپنے آنسو آنکھوں میں ہی چھپا کر رہ گئی۔ رات کو کھانے کے بعد امی عشاء کی نماز پڑھ کر ابو کے پاس آ بیٹھی تھیں۔ ہاں، مجھے بتائیں ساری باتیں۔ میں نے فرنیچر اور زیورات کی بکنگ کروا دی ہے، 2 ماہ بعد مل جائیں گے۔ کوئی فکر اور پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میں نے اپنی ساری تسلی کر لی ہے۔ چیزیں ملنے سے 15 دن پہلے ہم ڈیزائن کا آرڈر دے دیں گے، ہماری پسند سے بنوا کر دیں گے۔ چلو، اس طرف سے تو پریشانی کم ہوئی۔ ان کے لہجے میں اطمینان تھا۔ ہاں، مگر ابھی دوسری ذمہ داریاں تو باقی ہیں نا، ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولے۔ خدا نے اتنی مہربانی کی ہے تو اور بھی کر دے گا، اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اسی ذات پر تو بھروسہ ہے، ورنہ بندہ کیا کر سکتا ہے۔ میں نے جو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے نا، تو اگلے ماہ کمیٹی میں لے لیتی ہوں۔ ہاں، کچھ تو کرنا ہوگا۔ اب میں اللہ کا نام لے کر تیاری شروع کر دیتی ہوں، آگے کا اللہ مالک ہے، امی نے قدرے اطمینان سے کہا۔ امی نے باقاعدہ تیاری شروع کر دی تھی۔ بازاروں کے چکر بڑھ گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مکمل ہونے کے بعد ان کی دوبارہ فہرست بنائی گئی۔ نکاح کے جوڑے کے لیے وہ خود ارسا کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ امی زیادہ شوق نہ بنوائیے گا اور نہ ہی زیادہ مہنگا ہو۔ ارے لڑکی پاگل ہوئی ہے، نکاح کا جوڑا شوق نہ ہوگا تو کون سا ہوگا، مہنگا تو وہ ہوگا۔ مگر ہم اپنی حیثیت دیکھ کر یہ بنائیں گے، تم پسند تو کر لو۔ انہوں نے ایک دکان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر ارسا نے نسبتاً کم قیمت والا جوڑا پسند کر لیا۔ ان تیاریوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ دن بڑی تیزی سے پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ شادی میں 1 ماہ کا عرصہ رہ گیا تھا اور ابھی تاریخ طے ہونے کا مرحلہ باقی تھا۔ اس جمعہ کی شام کو تصور کے امی ابو تاریخ لینے کے لیے آ گئے تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے کام نمٹانے کے باوجود چھوٹے چھوٹے کام نکلتے آتے ہیں۔ آپ کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ تصور کی امی نے ان سے پوچھا۔
لڑکی والوں کی تیاری تو رخصتی تک جاری رہتی ہے، ہو رہی ہے، ارسا کی امی نے کہا۔ تصور بھی چند دنوں بعد کراچی آنے والا ہے، اس لیے آج ہم تاریخ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں وہ مبارک ساتھ طے ہو ہی جائے، ارسا کے ابو نے کہا۔ آپ نے کوئی تاریخ سوچ کر رکھی ہے؟ تصور کی امی نے پوچھا۔ میں نے اگلے ماہ کا آخری اتوار، تصور کے ابو کو سوچنے لگے۔ اس دن چاند کی بھی 4 تاریخ ہے، چڑھتے چاند کی تاریخوں میں نکاح مبارک رہے گا، تو پھر اسی تاریخ کو طے سمجھیں، ارسا کی امی بولی۔ ہاں بہن، بہت مبارک تاریخ ہے، اللہ مبارک کرے، تصور کے ابو نے کہا۔ چلیں پھر منہ میٹھا کر لیں، تصور کی امی نے ارسا کی امی کے منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا ڈالتے ہوئے کہا۔ مبارکباد کا ایک شور سا مچ گیا تھا وہاں۔ عالیہ چپکے سے وہاں آئی اور مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر لے گئی۔ میں ارسا باجی کا بھی تو منہ میٹھا کرا دوں، اندر ارسا کے پاس آ گئی۔ مبارک ہو باجی، اگلے ماہ کے آخری اتوار کو آپ تصور بھائی کے ساتھ اس گھر سے تشریف لے جائیں گی، پھر اس گھر پر ہماری حکومت ہوگی۔ ہم تصور بھائی کو تو مٹھائی کھلا نہیں سکتے، آپ ہی کھا لیں۔ عالیہ نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ کے قریب لے جا کر کہا تو اس کے ہاتھ پر ارسا کی آنکھوں سے آنسو نکل کے گر پڑے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں اداسی کی کیفیت اتر آئی اور وہ سب خاموش سے ہو گئے۔ ارسا نے تو اپنی جدائی کا دکھ بہت پہلے ہی اس کے دلوں میں اتار دیا تھا۔ اس دکھ اور اداسی کے باوجود اسے رخصت تو کرنا ہی تھا، یہ رسم دنیا تھی اور خدا کا حکم بھی تھا۔ وہ اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو زیورات اور فرنیچر کے لیے قسط جمع کرانے گئے تو پھر ان سے دریافت کیا، میری بیٹی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، بیٹی مجھے زیادہ چکر نہ لگانا پڑے۔ انہوں نے کہا تو خاتون ان کے بار بار کے اصرار پر مسکراتی۔ آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں، بیٹی کا معاملہ ہے نا، وہ بولے۔ آپ 15 دن بعد تشریف لائیے گا، زیورات میں جو آپ کو بنوانا ہو وہ ہم بنا دیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ فرنیچر کی دکان پر جا کر فرنیچر کا آرڈر بھی دے دیجیے گا۔ اس خاتون نے انہیں ماہانہ قسط کی وصولیابی کی رسید دیتے ہوئے کہا تو شکریہ ادا کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج وہ اکیلے ہی آئے تھے، اس لیے راستے میں جیولرز کی دکان، فرنیچر کے شو روم دیکھتے ہوئے آئے تھے کہ ارسا کے لیے کون سا فرنیچر پسند کریں اور کس ڈیزائن کا زیور دیکھیں۔ دل میں بہت سی امیدیں لے کر وہ گھر واپس آئے تھے۔ آج میں زیور اور فرنیچر کی دکانیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے 15 دن بعد بلایا زیور پسند کرنے کے لیے۔ ایسا کرنا کہ تم میرے ساتھ چلنا اور پسند کر لینا، انہوں نے آ کر ارسا کی امی سے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں بھی اپنی تسلی کر لوں گی، انہوں نے بھی خوش ہو کر کہا۔ وقت تو جیسے تیسے گزر ہی رہا تھا۔ 15 دن انہوں نے بڑی بے چینی سے گزارے تھے۔ 15 دن کے بعد وہ ارسا کی امی کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ وہ کاؤنٹر پر آ کر بیٹھی۔ خاتون نے زیورات کے ڈیزائن کی کیٹلاگ ان کے سامنے رکھ دی۔ کئی ڈیزائن دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک ڈیزائن پسند کر کے انہیں بتا دیا اور انہوں نے نوٹ بھی کر لیا اور یقین دلایا کہ 15 دن بعد انہیں زیورات تیار ملیں گے۔ فرنیچر کے لیے آپ کل تشریف لائیں اور ہمارے آؤٹ ڈور کلرک کے ساتھ جا کر پسند کرائیں۔ خاتون نے پھر مشورہ دیا۔ ہاں فرنیچر کے لیے میں خود ہی آ جاؤں گا۔ ہاں میں کہاں ماری ماری پھروں گی آپ کے ساتھ، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ ابو کے ساتھ امی بھی اس بار بہت سی امیدیں لے کر آئی تھیں۔ ایک ہفتے بعد تصور کے ابو کا فون آیا تھا کہ تصور آ گیا ہے اور وہ ان سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ ارے بھائی اسے آج ہی ہمارے گھر لے کر آئیں، وہ کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا۔ نہیں وقار صاحب، کھانے کا تکلف رہنے دیں، اب وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم تو آج اس کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، وقار صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو تصور کے ابو کو ہار ماننا ہی پڑی۔ وقار صاحب آفس سے جلد ہی اٹھ کر رات کے کھانے کا سامان گھر لے کر آئے تھے۔ یہ آج کیا اٹھا کر لے آئے ہو؟ امی نے پوچھا۔ تصور کراچی آ گیا ہے، آج اس کے ابو کا فون آیا تھا، ملنا چاہ رہا تھا، میں نے کھانے پر بلا لیا۔ سوچا ہے داماد پہلی بار گھر آ رہا ہے تو خاطر تو ہونی چاہیے، انہوں نے کہا۔ یہ اچھا کیا آپ نے۔ ابو بھی رات کے کھانے کی تیاری میں امی کی مدد کر رہے تھے۔ عالیہ اور ارسا نے مل کر گھر کی صفائی کر لی تھی۔ آج تو مزہ آئے گا باجی، تصور بھائی سے خوب باتیں ہوں گی۔ عالیہ اسے تنگ کرنے لگی تھی، وہ بالکل ہی خاموش تھی۔ آپ فکر نہ کریں باجی، میں کسی نہ کسی طرح آپ کو ان کی ایک جھلک ضرور دکھاؤں گی، عالیہ نے کہا تو اس کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات کو تصور اپنے امی ابو کے ساتھ آیا۔ خوب شور ہنگامہ تھا گھر میں۔ عالیہ ابھی سے اس سے مذاق کرنے لگی تھی۔ میں جس کی خاطر آیا ہوں عالیہ، اس کی ایک جھلک تو دکھا دو، تصور نے آہستہ سے اس سے سرگوشی کی تو عالیہ مسکراتی۔ میں انہیں باہر صحن میں بلا کر لاتی ہوں، آپ بھی آ جائیں، عالیہ نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور ارسا کے کمرے میں آ گئی۔ ارسا باجی آپ کو امی بلا رہی ہیں۔
اس نے آ کر کہا تو وہ چونکی، اس کا بازو پکڑ کر باہر لے آئی۔ وہ صحن میں آئی تو اسی لمحے تصور بھی کمرے سے باہر نکلا۔ پورے صحن میں آخری تاریخوں کے چاند کی اداس مدھم چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چند لمحے تھے جو زندگی میں خوشبو کے جھونکے کی طرح بکھر کر چلے گئے۔ تصور تو دیکھتا ہی رہ گیا اور ارسا جلدی سے کمرے میں واپس چلی گئی۔ عالیہ تصور کے قریب آ گئی۔ میں نے آپ کا کام کر دیا، اب ہمارا انعام دے۔ وہ مسکرائی۔ اکٹھا ہی دوں گا شادی پر۔ وہ مسکراتا ہوا اندر واپس چلا گیا۔ ارسا نے ایک ہی نظر سے اسے دیکھا تھا اور دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ امی ابو کا انتخاب بہت اچھا ہے ارسا۔ اس کے دل نے آہستہ سے سرگوشی کی تو آپ ہی آپ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ تصور نے بھی اسے دیکھا تو اپنی امی کے انتخاب کی داد دی۔ تصور کو دیکھ لینے کے بعد یہ چند دن بڑے محال ہو گئے تھے اور اب ماں باپ سے جدائی کا احساس کچھ کم ہو گیا تھا، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیٹی کی جدائی کے موقع پر بھی خوشی بن کر آنے والے یہ لمحے عین موقع پر ان دیکھے اور ان چاہے دکھ دے کر اور ان کے گرد محرومیوں کو الاؤ دہکا کر رخصت ہو جائیں گے۔ شادی سے 2 دن پہلے ان پر یہ سانحہ عظیم گزرا۔ اس کمپنی نے 2 دن پہلے انہیں اس کی چیزیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وقار صاحب وہ اشیاء لینے کے لیے گئے تو وہاں کوئی نہ ملا۔ دفتر میں تالا تھا اور اس کے باہر انہی کی طرح کے بہت سے لوگ کھڑے چہمے گوئیاں کر رہے تھے۔ تفتیش پر معلوم ہوا سارا کام فراڈ تھا اور عوام سے روپیہ لے کر فرار ہونے کا ایک منصوبہ تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اور اب وہ غائب تھے۔ وقار صاحب نے سنا تو دل تھام لیا۔ عابد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اگر وہ ان کے ساتھ نہ آتے تو جانے اور کیا کچھ ہو جاتا۔ اس صدمے نے وقار صاحب کے دل کو بری طرح متاثر کیا اور عابد صاحب فوراً انہیں لے کر اسپتال پہنچے۔ بعد میں ان کی بیگم اور بچیوں کو اطلاع دی۔ شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا۔ ڈھولک پر گائے جانے والے گیت آہوں اور سسکیوں میں ڈھل گئے۔ ارسا کی امی نے سنا، دل تھام کے رہ گئی۔ یا خدایا، یہ کیا ہوگا؟ کیسا ستم تو نے ہم پر ڈھایا ہے۔ بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ وہ صدمے سے نڈھال روتے جا رہی تھی۔ بھابھی صبر کریں، اس وقت وقار بھائی کو اسپتال میں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انہیں حوصلہ دیا۔ اس کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا جو انہیں سہارا دیتا۔ امی عابد صاحب کے ساتھ اسپتال چلی آئیں اور ارسا خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر وہ عالیہ کو تسلی دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں پورے محلے میں یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ وقار صاحب اپنا سارا سرمایہ ایک فراڈ کمپنی کے ہاتھوں لٹا کر تباہ و برباد ہو گئے۔ سبھی انہیں دیکھنے کے لیے اسپتال پہنچ گئے۔ وقار صاحب کو ہوش آیا تو ان کے لبوں پر ایک سوال تھا، میری بیٹی کی شادی کا کیا ہوگا؟ اس کی رخصتی کیسے ہوگی؟ وقار صاحب اب اپنے ذہن پر بالکل زور نہ دیں۔ عابد صاحب ان کے پاس ہی تھے۔ کیسے نہ دوں؟ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی لٹاتی۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگے۔ ارسا کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ انہیں کس طرح سنبھالیں۔ اگر عابد صاحب ساتھ نہ دیتے تو وہ پاگل ہو جاتی۔ انہوں نے وقار صاحب کو تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا۔ 2 دن بعد میری بیٹی کی شادی ہے، اب کیا ہوگا؟ وقار صاحب سوچے جا رہے تھے۔ اللہ مالک ہے وقار صاحب، عزت دینے اور رکھنے والا ہے۔ شام تک تصور اور اس کی امی ابو کو بھی سانحہ کی خبر ہو چکی تھی۔ تصور اور اس کے ابو انہیں دیکھنے کے لیے اسپتال چلے آئے تھے۔ وقار صاحب، آپ اتنے سمجھدار ہو کر بھی ایسے چکروں میں پڑ گئے، تصور کے ابو نے کہا۔ میں نے تو اپنی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اگر آپ کی استطاعت نہیں تھی ہمیں پہلے منع کر دیتے۔ اب عین موقع پر یہ پریشانی آئی ہے، اب کیا ہوگا؟ سارے دعوت نامے بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ تصور کے ابو نے کہا، شادی کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیں۔ عابد صاحب نے مشورہ دیا تو امی رونے لگیں۔ اب ابو اخبار میں اشتہار دے کر ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ جب تک انکل کی حالت نہیں سنبھلتی میں شادی نہیں کر سکتا۔ تصور نے اپنے ابو سے کہا تو وہ کچھ ناگواری سے پائپ کے کش لینے لگے۔ تصور اٹھ کر ارسا کی امی کے پاس آ گیا۔ آنٹی آپ روئیں نہ، فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں اب سوائے تسلی دینے کے اور کیا کر سکتا تھا؟ بیٹا، عزت بڑی چیز ہوتی ہے، ہم بیٹی والے ہیں۔ آپ کی عزت اب میری عزت ہے آنٹی، تصور نے کہا تو اس کے ابو اٹھ کر اس کے قریب آ گئے۔ چلو بیٹا، اب گھر جا کر شادی منسوخ ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ اس کے ابو اسے ساتھ لے گئے۔ اس نے اداس نظروں سے ارسا کی امی کو دیکھا، پھر چل دیا۔ عابد صاحب ان کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ تصور نے ابو کے کہنے پر اخبار میں معذرت کے ساتھ شادی کے منسوخی کا اشتہار شائع کروایا تھا۔ تصور کو اپنے ابو کی اس حرکت پر انہیں انتہائی سخت غصہ آیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اسی دن اسی تاریخ میں شادی ہو سکتی تھی،
سادگی کے ساتھ۔ انہیں تو نمود و نمائش سے مطلب تھا۔ شادی کی منسوخی کا اشتہار شائع ہوا تو وقار صاحب دیر تک روتے رہے۔ بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے سارے ارمان آنسوں میں بہہ گئے تھے۔ اس کمپنی نے اور نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا۔ ان کی بد دعائیں اور آہیں لی تھیں۔ شادی کے رونقوں والے گھر میں اداسی اور موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وقار صاحب اسپتال سے گھر واپس آئے تو تصور کی امی اور ابو انہیں دیکھنے آئے تھے۔ ہمیں آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بہت افسوس ہے وقار صاحب۔ آپ نے کسی سے مشورہ کیے بغیر اپنے آپ کو کنویں میں دھکیلا۔ اب آپ اپنی مجبوریوں کا شکار ہمیں نہ بنائیں۔ ہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمیں بیٹے کی شادی کرنی ہے اسی ماہ۔ ہمارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ اب تو آپ 2-3 سال تک بھی بیٹی کی شاید شادی کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ ہماری طرف سے تو انکار سمجھیں۔ ہم نے تصور کے لیے دوسری لڑکی دیکھ لی ہے۔ ہمارے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ نہ ہی ہم بھوکے ننگے ہیں کہ قسطوں کے سامان سے اپنے بیٹے کا گھر سجائیں۔ یہ تحفہ کسی اور کو دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ تصور کی امی کے لہجے میں بڑی رعونت تھی اور آنکھوں میں نفرت سی تھی۔ وقار صاحب نے تقدیر کا یہ وار بڑی ہمت اور حوصلے سے سہ لیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے، انہیں کچھ ہو جاتا تو ان کی بیٹیوں کے سر پر کون ہاتھ رکھتا؟ عرصہ ماں کو تسلیاں دینے کے لیے ہی رہ گئی تھی۔ تصور کی ایک جھلک دیکھ کر اس کے دل میں پیار کی کرن اتری تھی اور اب وہ کرن نفرت کے اندھیروں میں ڈوبنے لگی تھی۔ شادی سے پہلے کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے اور اب تو لگتا تھا کہ وقت تھم گیا ہے۔ دکھ اور درد کے بے درد لمحے کٹ نہیں رہے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ 15 دن گزرے تھے۔ تصور کے جانے میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ اب وہاں سے کوئی امید باقی نہ رہ گئی تھی۔ اس شام کو عرصہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور تصور اندر آ گیا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ نفرت سے بولی۔ آپ کو لینے آیا ہوں، تصور نے جواب دیا۔ آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کے والدین نے ہماری کم بے عزتی نہیں کی۔ میں ان ساری زیادتیوں کا بدلہ چکانے آیا ہوں۔ آپ کی ہمدردیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ تشریف لے جائیے۔ وہ نفرت سے کہہ کر اندر آنے لگی تو ابو باہر آ گئے۔ کس سے الجھ رہی ہو بیٹی؟ انہوں نے کہا تو ان کی نگاہ تصور پر جا پڑی۔ تصور لپک کر ان کے قریب آیا۔ مجھے معاف کر دیجیے انکل۔ میرے ماں باپ کی زیادتیوں کی سزا مجھے اور عرصہ کو نہ دیں۔ میں اپنے ماں باپ کی مخالفت کے باوجود عرصہ سے اسی 1 ہفتے کے اندر سادگی سے شادی کر کے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے ہاتھ کی لکیروں میں عرصہ کے سوا کسی کا نام نہیں ہے انکل، وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا۔ ابو ان کی طرف غیر یقینی نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ یہ سچ ہے انکل، میری بات کا اعتبار کریں۔ اب میں اپنی بیٹی کو دعاؤں کے سوا کچھ دینے کے قابل نہیں ہوں بیٹا۔ مجھے صرف دعائیں ہی چاہیے انکل، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں آپ کے دکھوں میں مزید اضافہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں روزانہ اس کے متعلق معلومات کرتا رہا ہوں۔ ایک پارٹنر فرار ہے اور ایک گرفتار ہے۔ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے انکل، دیر سے ہی صحیح واپس ضرور مل جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، سمجھیں کہ عرصہ کا صدقہ گیا، اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ یہ باتیں اپنے ماں باپ کو سمجھا دینا بیٹے۔ آپ فکر نہ کریں انکل، 1 ہفتے بعد میری فلائٹ ہے اور اس 1 ہفتے کے اندر میں نے عرصہ کو دلہن بنا کے لے جانا ہے۔ بڑے یقین سے تصور نے کہا تو ابو اس کی باتوں کے سحر میں کھو سے گئے۔ اس نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے ماں باپ کو منا کر لے آیا تھا۔ وہ دونوں وقار صاحب سے شرمندہ تھے۔ انہوں نے اس سے معذرت کر کے عرصہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ بیٹی جتنا رونا ہے رو لو، اب تو تمہیں دیار غیر میں جانا ہوگا، انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ تصور نے کمرے کے باہر سے جھانک کر شوق نگاہوں سے اسے گھورا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ بھی اتر آئی، پرسکون اور خوبصورت سی مسکراہٹ۔ یہ ناول تو کمپلیٹ ہوا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ فی امان اللہ۔